السلام علیکم دوستوں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ کیسے ایک آدمی یعنی کہ ایک مرد عورت بن گیا اور اس نے کس طریقے سے 11 بچوں کو جنم دیا۔ یعنی کہ ایک تو وہ عورت بن گیا، اس کے بعد اس نے بچوں کو بھی جنم دیا۔ یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا آپ کو پوری بات بتانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، تبھی آپ کی سمجھ میں پوری بات آئے گی، پورا واقعہ آئے گا۔ دراصل دوستو، پیروں کے پیر، پیران پیر حضور دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معجزہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک محفل میں درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اور آپ چند لوگوں کو بٹھال کر ان کو ہمارے حضور جو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ یعنی کہ آپ چند لوگوں کو بیٹھال کر ان کو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے حضور نے ایک ہی پل میں معراج کی سیر کری اور معراج پر گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے جنت کا نظارہ کیا، دوزخ کو بھی دیکھا انہوں نے، اور تمام ساتوں آسمانوں کو بھی دیکھا ایک ہی پل میں۔ اب یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس بیان کر رہے تھے، وہاں پر ایک ایسا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا جو ان سب باتوں کو غلط سمجھ رہا تھا۔ اس کا ایمان کمزور تھا۔ وہ شخص یہ سوچ رہا تھا کہ ایک پل میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی کیسے جا سکتا ہے؟ اننت کلومیٹر ہے آسمان، اتنی اونچائیوں پر ہے، وہاں پر کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ وہ ان سب باتوں کو جھوٹ سمجھ رہا تھا، اور ان سب باتوں کو وہ جھوٹ سمجھ کر، ایسی فالتو کی باتیں سمجھ کر وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ اب وہ وہاں سے اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر کی جانب گیا تو وہاں راستے میں وہ جا ہی رہا تھا کہ اس کو راستے میں کیا دکھا کہ ایک جگہ مچھلی بیچ رہا تھا ایک آدمی۔ تو اس آدمی نے سوچا کہ جا رہا ہوں تو اس سے مچھلی لے کر جاتا ہوں، آج گھر پر مچھلی بنوا کر کھاؤں گا۔ تو اس نے اس شخص سے مچھلیاں لے لیں۔ اس نے 2 بڑی بڑی مچھلیاں لیں اس شخص سے، اور وہ مچھلیاں لے کر اپنے گھر کی اور چلا گیا۔ مچھلیاں گھر کی اور لے جا کر اپنی بیوی کو دی، کہا یہ مچھلیاں بناؤ، ریڈی کرو، اور میں تالاب میں نہانے جا رہا ہوں، اور میں وہاں سے واپس آؤں تب تک یہ مچھلیاں بن جانا چاہیے۔ اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ شخص تالاب کی اور چلا گیا یہ کہہ کر۔ یہ شخص جب تالاب میں گیا، وہاں پر نہایا، کپڑے اس نے نکالے باہر، اور جب اندر اس نے پانی میں گیا، اور جب پانی میں ڈبکی لگائی، اور جب اس نے پانی سے سر نکالا باہر ڈبکی لگانے کے بعد، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہی پل میں اس کے جو تالاب کے باہر کا جو معاملہ تھا، جو سب نظارہ تھا، وہ سب بدل چکا ہے۔ یعنی کہ جہاں پر اس نے ڈبکی لگائی تھی تالاب پر، اب وہ کہیں اور آ چکا ہے۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیجیے کہ اب وہ دوسری دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ اور یہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ جب اس نے اپنے جسم پر غور کیا تو دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ وہ شخص جو پہلے مرد تھا، جب اس نے اپنے جسم پر غور کیا تو وہ شخص ایک عورت بن چکا تھا، اور اس شخص کے کپڑے بھی وہاں پر نہیں تھے۔ اب یہ شخص کہنے لگا ہائی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ گھبراتے گھبراتے پانی سے باہر نکلا، اور یہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگا، کیسے چھپاؤں؟ اس کو ایک درخت یعنی ایک پیڑ نظر آیا، اس پیڑ کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ کچھ سمے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد، ایک راجا کے لڑکے کا، شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا۔ تو وہ شہزادے نے جب دیکھا کہ پیڑ کے نیچے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی بنا کپڑوں کے، تو اس نے فوراً ہی اپنی چادر اس لڑکی کی اور پھینک دی اور کہا اس سے اپنے جسم کو ڈھک لو۔ اس نے چادر سے اپنے جسم کو ڈھک لیا، اور اس کے بعد وہ شہزادہ اس لڑکی کو، جو مرد تھا وہ عورت بن چکا تھا، اس کو اپنے ساتھ لے گیا، اپنے محل میں لے گیا۔ اپنے محل میں لے جا کر اس لڑکی سے اس راجا نے شادی کر لی۔ کیونکہ وہ لڑکی اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل تھی دیکھنے میں کہ وہ شہزادہ اس پر فدا ہو گیا، اس نے اس سے شادی کر لی۔ اور شادی کرنے کے بعد یہ لڑکی بہت پریشان رہنے لگی تھی کہ میں کیا تھی اور کیا ہو گئی۔ یہ بہت پریشانی سے جوجھ رہی تھی، اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد اس لڑکی کے یہاں پر
اس کے ہی یہ ماں بن گئی، یہ پریگننٹ ہو گئی، اور اس لڑکی کے یہاں 11 بچوں کی پیدائش ہوئی، 11 بچوں کی پیدائش۔ اب یہ اور چکر میں پڑ گئی کہ میں کیا تھی کیا ہو گئی بچوں کی پیدائش۔ اب جو اس کے ساتھ کی اور بھی کچھ عورتیں تھیں، اس کی محل کی، اس کی خادمہ، اس سے کبھی پوچھا انہوں نے کہ تم بہت پریشان رہتی ہو، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ چلو ہم تمہیں، ہمارے یہاں پر ایک تالاب ہے، وہاں پر تمہیں ہم گھما کے لاتے ہیں، اور اپنے لوگ وہاں پر سب لوگ نہائیں گے، اور اس کے بعد وہاں پر خوب مزے کریں گے۔ تو شاید اس کی وجہ سے تمہاری جو تم پریشان رہتی ہو اس کی پریشانی کا بھی حل مل جائے۔ تو وہ عورتیں اس لڑکی کو وہاں پر لے گئیں، اور دوستو جیسے ہی وہاں جا کر ان سب لڑکیوں نے وہاں پر نہانا شروع کیا، اور جب اس لڑکی نے دوبارہ سے اسی تالاب میں سر ڈبویا، ڈبکی لگائی، اور جب سر باہر نکالا تو یہ کیا دیکھتی ہے کہ جو پہلے یہ اب مرد سے لڑکی بن چکی تھی، تو یہ اب پھر سے اسی حالت میں آ گئی، یعنی کہ یہ لڑکی سے پھر سے مرد بن گئی، اور یہ جہاں پر نہائی تھی، جہاں پر اس نے ڈبکی لگائی تھی، وہیں پر آ گئی ایک پل میں۔ اس نے فوراً ہی دل میں بہت خوش ہوا یہ آدمی، اور فوراً اس تالاب سے باہر نکلا، اور اس کے کپڑے بھی جو اس نے نکالے تھے وہ وہیں پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کپڑے فوراً وہاں سے نکالے، اور کپڑے نکال کر پہنے، اور فوراً اپنے گھر پر گیا بھاگتے بھاگتے، جلدی جلدی اپنے گھر پر گیا۔ تو جب گھر پر گیا تو اس کی بیوی مچھلیاں بنا رہی تھی، جو یہ مچھلیاں دے کر گیا تھا وہ مچھلیاں بنا رہی تھی۔ اس نے جا کر اپنی بیوی سے پوچھا فوراً حیران ہو کر کہ اتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک تو مچھلیاں ہی بنا رہی ہو؟ تو بیوی اس کی کہنے لگی معاف کیجئے، ٹائم تو زیادہ نہیں ہوا ہے، آپ ابھی تو گئے تھے نہانے اور ابھی آ گئے، اتنی جلدی مچھلیاں کیسے بن جائیں گی؟ تو وہ کہنے لگا ابھی گیا تھا میں نہانے؟ ارے مجھے تو گئے ہوئے 12 سال بیت چکے ہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا مجھے 12 سال بیت چکے ہیں یہاں سے گئے ہوئے۔ وہ عورت کہہ رہی 12 سال، ابھی تو آپ یہاں سے گئے تھے۔ تو اس آدمی نے فوراً اپنی بیوی کو سارا ماجرا بتایا کہ کس طریقے سے میں نہایا، ڈبکی لگائی تو میں لڑکی بن گیا، کس طریقے سے میرے یہاں بچوں کی پیدائش ہوئی، اور میں اس کے بعد دوبارہ جب اس پانی میں نہایا تو میں پھر سے اس حالت میں آ گیا۔ تو بیوی حیران ہو گئی، اور حیران ہو کے پوچھنے لگی یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ، ایسا واقعہ تو نہیں ہوا کہ تم نے کسی کی بے عزتی کی ہو، یا کسی بابا کے ساتھ تم نے کچھ کیا ہو، کچھ تھوڑا بہت بھی کچھ؟ تو وہ آدمی کہنے لگا ارے میں نے سرکار غوث اعظم کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پر وہ درس بتا رہے تھے، سرکار کی معراج کا واقعہ بتا رہے تھے، کس طریقے سے ان نے ایک پل میں پوری معراج کا سفر کر لیا۔ تو میں نے ان باتوں کو جھوٹ سمجھا تھا، اور جھوٹ سمجھ کر میں گھر پر واپس آ گیا۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ بکواس باتیں بتا رہے ہیں، یہ میں نے سب سوچا تھا، یہ میری غلطی ہے شاید۔ تو فوراً اس کی بیوی نے کہا آپ جائیے وہاں پر اور ان سے معافی مانگیے۔ یہ فوراً وہاں پر جاتا ہے، اور سرکار غوث اعظم کے پاس جب یہ شخص گیا تو سرکار غوث اعظم وہی معراج کا واقعہ وہاں پر بتا رہے تھے۔ ماشاء اللہ، اس کو 12 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن اس کی بیوی ابھی تک مچھلی بنا رہی ہے۔ اس کو 12 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن اس کی جو سرکار غوث اعظم کی محفل چل رہی تھی وہ بھی ابھی تک وہی واقعہ بتا رہے تھے۔ یہ فوراً وہاں جا کر ان سے معافی مانگتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اور کلمہ پڑھ کر دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ ہے دوستو، معراج کا سفر ایک پل میں ہو گیا۔ جو اس پر یقین نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ کتنا سچا یہ واقعہ ہے کہ ایک پل میں، یہاں پر ایک پل گزرا، وہاں پر 12 سال بیت گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور اسلام کی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔